تو اس کے بعد غامدی صاحب نے جو سورہ نجم کی آیت 60 اور 61 ہے وہاں سے بھی مطلب جو عام لوگوں نے موسیقی مراد لیا ہے، یعنی وہاں کہا گیا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تو سامدون کی تفسیر میں یعنی بعض جو مفسرین ہیں وہ موسیقی کی طرف گئے ہیں. تو غامدی صاحب نے بھی پھر اس آیت کو موضوع بحث بنایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں اس سے اسپیسیفکلی موسیقی مراد نہیں ہو سکتی. یہ بات انہوں نے ہر جگہ کی ہے. جیسے دیکھیں اب یہاں اکرمہ سے ایک تو روایت ہے اور یہ سارے اقوال غامدی صاحب نے بھی بیان کی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس کا اتنا احسان نہیں کیا جتنا ہم کر رہے ہیں کہ کافی سارے لوگوں سے اصل میں وہ اقوال ہے. لیکن بہرحال سامدون سے حمیری زبان میں مراد کیا ہے؟ غنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکرمہ نے کہا. حمیر مطلب قرآن چونکہ مختلف قبائل کی لغت میں نازل ہوا، اس پہ ہم نے قرات کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی. تو بہرحال خمیر کی لغت میں اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے. قتادہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، ابن زید، ان سے بھی مروی ہے کہ سامدون سے مراد غافل ہے. اب پھر مطلب ایک دوسری تفسیر آ گئی، یہ تنوع ہے. ابن عباس سے ایک معنی ہے غنا کا اور دوسرا غفلت کا ہے. اب پھر دیکھیں کہ ایک ہی سلف میں سے ایک ہی صحابی ایک ہی تابعی سے دو تفسیریں مراد ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک تفسیر کر رہے ہیں کبھی دوسری کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اصل میں وہ اپنی پہلی تفسیر کو دوسری کے ذریعے سے کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب سلف نے کوئی پیراگرافس میں تھوڑی تفسیر کی ہے، وہ تو ایک لفظ بیان کر دیتے تھے، ایک لفظ سے ایک لفظ کی تفسیر کر دیتے تھے، مطلب بہت اختصار کے ساتھ. وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ ایسے جیسے اب ایک آیت کی جو ہے 4 صفحوں میں تفسیر ہو رہی ہے، وہ 4 صفحے بھائی کہاں سے لے آئے ہو؟ تمہارے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. اب تو ہمارے یہی صورت حال ہے نا. تدبر قرآن بھی 8 جلدوں میں ہے اور بھی ہمارے ہاں جو روایتی تفسیریں ہیں وہ بھی 8 10 جلدوں میں ہیں. سلف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. سلف کہتے تھے بھائی لفظ کا معنی بس کافی ہے. مطلب آپ نے اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا ہے تو ایک لفظ کا معنی بس کافی ہے. باقی جو ایک لفظ کی تفسیر میں آپ 4 صفحے لکھ رہے ہیں تو 4 صفحے کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ تو آپ کے اندر سے آ رہا ہے. لفظ سے تو 4 صفحے نہیں نکل سکتے. یعنی وہ نارملی جو ہے اس کی جو تفسیر لغوی کرتے تھے نا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ تو پیراگرافس میں نہیں کرتے تھے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اصل میں تفسیر کا اصل اسلوب تو یہی ہے. یہ تو ہمارے ہاں متاخرین کا رواج نکل پڑا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں 4 اور 8 10 صفحے جو ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کو تفسیر پہ رائے کہیں، سیدھی سی بات ہے. لفظ میں سے 4 صفحے کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن کے ایک لفظ میں سے 4 صفحے کہاں سے نکل ہی نہیں نکل سکتے. وہ احادیث ٹھیک ہے، وہ احادیث بھی کتنی بیان کرتے ہیں ہم. چلیں باہر، ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ ایک معنی ہے سامدون کا کہ اس سے مراد غنا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ گانے بجانے میں مشغول ہے. دوسرا معنی غفلت ہے. تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہاں مراد گانا بجانا ہے. اور گانا بجانا کیوں مراد ہے؟ کیونکہ اس سے غفلت ہوتی ہے، اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں ہی معنی درست ہیں. ضحاک ان سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد لہو لعب ہے. ٹھیک ہے. بعض سلف نے یہ بھی کہا ہے کہ یمنی زبان میں اس سے مراد آلات ملاحی یعنی آلات موسیقی ہے، یمن کی زبان میں. ٹھیک. مجاہد جو ہیں ان سے ایک اور تفسیر ملتی ہے کہ جی تمہاری پیشانی جو ہے نا اس پہ سلوٹیں پڑی ہیں، یعنی تم تکبر کر رہے ہو. وان تم سامدون، تم متکبر ہو. ایک معنی کھڑے ہونے کا بھی کیا گیا. لیکن اس سے بھی مراد کیا ہے؟ تکبر سے اعراض کرنا، یعنی گانا بجانا جو کہ اعراض پیدا کرتا ہے، گانا بجانا جو کہ غفلت پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے نتائج کو ڈسکس کر رہے ہیں. کبھی سلف کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے ذریعے، اور کبھی اس معنی سے زیادہ اہم چیز اس کا نتیجہ ہوتا ہے. نہیں تو اگر وہ والے نتائج پیدا نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو جائز کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کا معنی ہے یا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی تو یہ ہے اور اس معنی میں لازم طور پہ یہ نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، جسے ہم لازم معنی کہتے ہیں. منطق کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جو ہے وہ معنی جیسے لازم معنی کہتے ہیں. تو سامدون سے ہم اس کا معنی وہ والا کر سکتے ہیں. وہ والا معنی کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اعراض پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل معنی اس کا کیا ہے؟ غنا ہے. اصل معنی اس کا غنا ہے. لیکن بعض سلف نے جو اس کا معنی تکبر کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد ان کی کیا ہے کہ بھائی اس غنا کے نتیجے میں اعراض پیدا ہوتا ہے.
یا بعض سلف نے اس کا معنی غفلت کر دیا، تو اس غنا کے نتیجے میں اس سے کیا ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے. تو یہ مراد ہے. اچھا اب صاحب مطلب جو 3 آیات ہیں اس حوالے سے جو پیش کی جاتی ہیں ان پہ ہماری بات ہو گئی. اس کے بعد ایک اور آیت جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 ہے وہ اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے لوگ، یعنی وہ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. تو یہاں پہ لغو سے مراد موسیقی ہے یا آلہ موسیقی ہے یا کیا ہے؟ زور کا لفظ استعمال ہوا بیسیکلی، والذین لا یشہدون الزور. تو اس زور کا جو معنی ہے اس کے بارے میں بعض سلف نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ غنا ہے. زور کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. زور کا معنی ویسے تو جھوٹ ہے نا، یا ہر باطل چیز کو زور کہتے ہیں. اب اس میں بھی غامدی صاحب نے کہا جی دیکھیں تبری نے کہا ہے یہ بات کہ یہ غنا کو خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہہ دیا نہیں ہے غنا کو خاص، ٹھیک ہے. لیکن کیا سلف نے اس سے مراد عموم لی ہے؟ تو جب وہ عموم بھی مراد لیتے ہیں تو اس عموم سے بھی ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ جیسے یہ کہتے ہیں جی زمخشری یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی، یعنی کذابین کی مجلس میں نہ بیٹھے. والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹوں کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، یہ مراد ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سلف نے کیا معنی کیا. مقاتل کہتے ہیں جی اس کا معنی زور کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، آپ گناہ مانا کر سکتے ہیں. تو موسیقی تو ان کے نزدیک ویسی گناہ ہے روایتی فکر میں یعنی مجلس موسیقی میں نہیں بیٹھتے. والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، موسیقی کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، باطل مجلس میں نہیں بیٹھتے. موسیقی بھی ان کے نزدیک باطل ہے. تو وہ ایک استدلال تو کر رہے ہیں، اب یہ تو مانیں، ان کا استدلال تو بنتا ہے کیونکہ اس کو باطل سمجھ رہے ہیں، جھوٹ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ سمجھ رہے ہیں. اچھا اسی طرح ضحاک، حسن بصری، یحییٰ بن سلام، انہوں نے کہا اس سے مراد شرک ہے، شرک کی مجلس میں نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، شرک بھی جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر ایک طرح کا جھوٹ ہے. قتادہ اور سودی نے کہا کہ اس سے مراد باطل اور جھوٹ ہے، یعنی ہر باطل چیز، ہر جھوٹ اس میں شامل ہے. قتادہ نے اس سے یہ بھی مراد لی کہ جھوٹی گواہی، وہ بھی اس میں آ گئی. مجاہد نے اس کا معنی غنا کیا ہے. ٹھیک ہے، ضحاک، طاؤس، ابو العالیہ اور ربی وہ کہتے ہیں جس سے مراد مشرکین کی عید ہے، کیونکہ اس میں بھی شرک ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اچھا مشرکین کی عید میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. آج کل کا بھی جو مزاروں کا شرک ہے اس کو بھی سامنے رکھیں تو آلات موسیقی اور دوسرا شرک. تو والذین لا یشہدون الزور، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو گئیں. بعض سلف نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد بری مجلس ہے، ہر بری مجلس. بعض نے کہا کہ نوحہ کی مجلس بھی اس میں شامل ہے. بعض نے کہا کہ مشرکین کے میلے ٹھیلے. پرانے زمانے میں بھی مشرکین کے میلے ٹھیلوں پہ گانا بجانا بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اس معنی میں سلف نے اگر اس سے مراد شرک بھی لیا ہے تو اس سے مراد وہ شرکیہ مجالس جہاں آلات موسیقی بھی ہیں. تو شرکیہ مجالس انفرادی طور پہ ہوں یا آلات موسیقی کی مجالس انفرادی طور پہ ہوں یا دونوں اکٹھی ہوں تو یہ تو گناہ در گناہ ہے. جیسے آج کل مزاروں پہ ہے، ٹھیک ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے، شرک بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ کی جو مجلس ہے وہاں، یا شرک کی مجالس میں نہیں حاضر ہوتے، یا پھر اس سے مراد باطل مجالس میں نہیں حاضر ہوتے، یا اس سے مراد گناہ کی مجالس میں نہیں حاضر ہوتے. تو اس اعتبار سے زور کو ایک عمومی معنی میں سلف نے مراد لیا ہے. تو اس اعتبار سے ایک آپ کہہ لیں ایک دلیل ان کی بنتی ہے. ہاں یہ بات البتہ کی جا سکتی ہے کہ یہ چاروں آیات جو ہے وہ ہر اعتبار سے مطلب برابر نہیں ہے، یعنی اپنی دلالت اور حکم کے اعتبار سے برابر نہیں ہے. سب سے زیادہ قوی جو آیت موسیقی کی حرمت میں پیش کی جا سکتی ہے وہ سورہ لقمان کی ہے، یعنی جس ترتیب سے ہم نے ان کو پیش کیا کہ وہ اپنے حکم میں بھی صریح ہے اور اپنی دلالت میں بھی صریح ہے. لہو الحدیث والی، لہو الحدیث والی. اچھا جو دوسری آیت ہے نا اس میں دیکھیں وہ تھی یہ صوتک والی جو الفاظ تھی، ٹھیک ہے. اب اس میں جو صوتک کا الفاظ ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے؟ شیطانی آواز ہے. تو شیطانی آواز میں شیطانی باجی وغیرہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے صراحت سے اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ شیطانی آواز جو ہے اس کی اتباع حرام ہے. تو حکم جو ہے حرمت کا ہے وہ صریح ہے.
یعنی شیطانی آواز کے پیچھے چلنا ظاہر بات ہے کوئی نہیں کہے گا کہ جی چلنا چاہیے. یعنی اگر اس کا آپ جنرل میننگ مراد لیں بھی تو اس میں وہ اعلیٰ موسیقی یا آلات موسیقی نہیں, شامل دو چیزیں دیکھیں, ایک ہے حکمت اور ایک ہے دلالت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جی حکم صریح ہے آیت کا, اور یہ بھی بتائیں کہ لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت بھی صریح ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہ الحدیث والی آیت میں حکم بھی صریح ہے, عذاب مہین کی وعید ہے, ساتھ میں اس کو دلالت کا ٹیگ بھی لگا دیا, اور جو لفظ لاہ الحدیث کی دلالت ہے وہ بھی صریح ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, یہ جو دوسری آیت ہے نا, وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, اس میں حکم تو صریح ہے کہ شیطانی آواز کے پیچھے نہیں چلنا. یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں, کوئی شیطانی آواز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں. صحیح, ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا. مذمت کا انداز ایسا ہی ہے کہ آپ نے شیطان یا شیطان کے پیروکار یا اس کا لیڈر جو بھی آپ مانا کر دیں, آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی. یعنی شیطانی آواز کے پیچھے نہیں چلنا, بھلے وہ شیطان انسانوں میں سے ہے. جو شیطانی آواز ہے اس کے پیچھے چلنا کون اس کو الاؤ کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے مقابلے میں شیطانی آواز. تو حکم صریح ہے کہ حکم حرمت کا ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوتک کے لفظ کی جو دلالت ہے نا, یہ عمومی ہے. یہ عمومی ہے, یہ اتنی صراحت کے ساتھ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جی آلات موسیقی کے علاوہ جو ہے اور بھی شیطانی آوازیں ہو سکتی ہیں, وہ مراد ہو سکتی ہیں. لاہ الحدیث میں مراد غنا ہی ہے یا اس سے ملتی جلتی انواع. یہاں تھوڑا سا عموم زیادہ ہے. صوتک میں صوت کا لفظ عام ہے, شیطان کی آواز وسوسے کی صورت میں ہو. اور جو اگلی دو آیات ہیں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ میں دیکھیں کہ اس میں اسلوب جو ہے نا مذمت کا ہے, یعنی صراحت نہیں معلوم ہو رہی حرمت کی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہنستے ہو, روتے نہیں ہو, اور تم گانے بجانے میں لگے ہو, غفلت میں پڑی ہوئی ہو. تو حرمت میں صراحت نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے استشہاد ہو سکتا ہے. استشہاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, استدلال ہو سکتا ہے جسے ہم استدلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اشارتاً استدلال ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دلالت اس کی صریح ہے. سامدون سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, کیونکہ صحابہ نے, اہل لغت ہیں جو سب سے بڑھ کے اہل لغت ہیں صحابہ, انہوں نے متعین کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے, غنا ہے. باقی جو انہوں نے غفلت وغیرہ کی بات کی تو انہوں نے اس لیے کی کہ اس کا نتیجہ غفلت ہے, اور غنا سے بھی مراد ان کی آلات موسیقی ہیں. تو یہاں دلالت صریح ہے, حکم جو ہے وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی حکم میں اتنی صراحت نہیں ہے. جو انداز بیان ہے, اسلوب ہے حکم کا, وہ اس طرح کا واضح ممانعت کا نہیں ہے, لیکن لفظ کے اپنے معنی پہ دلالت صریح ہے. اچھا, یہ جو ہے نا آخری آیت, اس میں حکم اور دلالت دونوں جو ہے وہ عمومی ہے. حکم بھی عمومی ہے, والذین لا یشہدون الزور, ان کے بارے میں ایک بیان کا انداز ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے, یعنی کوئی وعید نہیں ہے. صحیح, کوئی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے کہ یہ نہ کرو. اچھا, ممانعت کا ہونا ضروری نہیں ہے, یا لفظ حرام کا اطلاق ہونا ضروری نہیں. ہم نے کہا جیسے لاہ الحدیث والی آیت میں عذاب کی وعید سنا دی, یہ بھی حرمت کا بیان ہی ہوتا ہے کہ کسی فعل پہ عذاب کی وعید آ جو لا یشہدون الزور ہے, اس میں مطلب آلات موسیقی کو آپ شامل کر بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں. ہاں, اس میں آلات موسیقی کو نہیں نکال تو ہم نہیں سکتے, ظاہری بات ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں آلات موسیقی کے علاوہ, جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں نا, کہ اور بھی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں, تو ٹھیک ہے یہ بات. جھوٹی مجلس بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, والذین لا یشہدون الزور, کذابین کی مجلس بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, جھوٹی گواہی بھی اس میں شامل ہے. اس میں ہر باطل مجلس شامل ہے, اس میں ہر گناہ کی مجلس شامل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں سے ایک آلات موسیقی کی مجلس بھی ہے. وہ تو سلف نے بیان کیا ہے, جب کیا ہے تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے, تو ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ ہے. جب اس کا ایک معنی یہ ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.